السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 11 اور 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا جو معروضی سوالات ہے اسے دیکھنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 26 ہے، آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر آریہ بھٹ کی پیدائش ہوئی؟ آپشن 4 ہے، 480، 478، 477، 476۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 476۔ سوال نمبر 27 ہے، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے بہار۔ سوال نمبر 28 دیکھیں۔ سوال نمبر 28 ہے، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، تلنگانہ، پٹنہ، کھگول۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے تلنگانہ۔ سوال نمبر 29 دیکھیں۔ سوال نمبر 29 ہے، ہندوستان میں گفت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، سنہرا دور، تاریک دور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے سنہرا دور۔ سوال نمبر 30 دیکھیں۔ سوال نمبر 30 ہے، آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ یعنی کس زمانے سے تھا؟ گپت عہد، مغلیہ عہد، موریہ عہد، اسلامی عہد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے گپت عہد۔ سوال نمبر 31 ہے، آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ پائتھاگورس، ابوالکلام آزاد، شبنم کمالی، سجاد حیدر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے پائتھاگورس۔ سوال نمبر 32 دیکھیں۔ سوال نمبر 32 ہے، آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے کتنے کلومیٹر دوری پر تجربہ گاہ بنایا تھا؟ 30 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 15 کلومیٹر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 30 کلومیٹر۔ سوال نمبر 33 دیکھیں۔ سوال نمبر 33 ہے، تلنگانہ کا علاقہ پچھم میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ پنپن ندی، گنگا ندی، سون ندی، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب ہے سون ندی۔ کیا جواب ہے؟ سون ندی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 34 ہے، تلنگانہ کا کیا معنی ہے؟ چمکنا، تارے گننا، تیرنا، تیر چلانا۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے تارے گننا۔ سوال نمبر 35 ہے، آریہ بھٹ نے کتنے فٹ کی بلندی کا ٹیلہ بنایا تھا؟ 50 فٹ، 60 فٹ، 30 فٹ، 80 فٹ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 60 فٹ۔ سوال نمبر 36 دیکھیں۔ سوال نمبر 36 ہے، 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کس سن میں پیش آیا؟ یعنی کس سال کے اندر 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن پیش آیا؟ 2012، 2011، 2010، 2009۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 2009۔ سوال نمبر 37 دیکھیں۔ سوال نمبر 37 ہے، آریہ بھٹ کی وفات کس سن میں ہوئی؟ یعنی کس سال میں ان کا انتقال ہو گیا؟ 580، 568، 564، 550۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 564۔ سوال نمبر 38 دیکھیں۔ سوال نمبر 38 ہے، ڈپٹی نذیر احمد کب پیدا ہوئے؟ یعنی کس سال پیدا ہوئے؟ 1863، 1853، 1836، 1840۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 1836۔
سوال نمبر 39 دیکھیں، سوال نمبر 39 ہے ڈپٹی نذیر احمد کہاں پیدا ہوئے؟ بجنور میں، کولکتہ میں، لکھنؤ میں، دہلی میں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے بجنور میں۔ سوال نمبر 40 فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھیں؟ بیوی اور ماں، بیوی اور مجلی بیٹی، ماں اور بہن، بیوی اور بہن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے بیوی اور مجلی بیٹی۔ سوال نمبر 41 دیکھیں، سوال نمبر 41 ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، طالب علموں کے لیے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے بیٹیوں کے لیے۔ سوال نمبر 42 دیکھیں، سوال نمبر 42 ہے زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کے نام لکھیے۔ فہمیدہ اور حمیدہ، سازیہ اور نازیہ، رقیہ اور آمنہ، نصرت اور فرحت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے فہمیدہ اور حمیدہ۔ سوال نمبر 43 دیکھیں، سوال نمبر 43 ہے نذیر احمد کے کسی دو ناول کا نام لکھیے۔ میرات العروس نبات النعش، ریا فرار، کٹی ہوئی شاخ فرار، ہجرت برقِ کلیسا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے میرات العروس نبات النعش۔ سوال نمبر 44 دیکھیں، سوال نمبر 44 ہے نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ سعادت حسن، سعادت علی، رحمت علی، فرقان علی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے سعادت علی۔ سوال نمبر 45 دیکھیں، سوال نمبر 45 ہے نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گاؤں کے اسکول میں، گاؤں کے مکتب میں، دہلی میں، حیدرآباد میں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے گاؤں کے مکتب میں۔ سوال نمبر 46 دیکھیں، سوال نمبر 46 ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نذیر احمد کہاں گئے؟ یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نذیر احمد کہاں پڑھنے گئے؟ دہلی، علی گڑھ، بنارس، حیدرآباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے دہلی۔ سوال نمبر 47 دیکھیں، سوال نمبر 47 ہے نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے؟ نذیر احمد نے تو بہت ساری ناولیں لکھیں، لیکن ان کا جو آخری ناول ہے اس کا نام کیا ہے؟ امراؤ جان، نبات النعش، توبۃ النصوح، رؤیائے صادقہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے رؤیائے صادقہ۔ سوال نمبر 48 دیکھیں، سوال نمبر 48 ہے صنف ناول کس ادب کا دین ہے؟ ناول کی جو قسم ہے یہ کس ادب کا دین ہے؟ اردو ادب، انگریزی ادب، جنوبی ادب، مغربی ادب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے مغربی ادب۔ سوال نمبر 49 دیکھیں، سوال نمبر 49 ہے نذیر احمد حصول معاش کے لیے کہاں گئے؟ یعنی یہ کمانے کے لیے نذیر احمد کہاں گئے؟ کولکتہ، بنارس، پنجاب، دہلی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے پنجاب۔ سوال نمبر 50 دیکھیں، سوال نمبر 50 ہے میرات العروس کی اشاعت کب ہوئی؟ یعنی یہ کب چھپی؟ 1890، 1869، 1876، 1875۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 1869، 1869۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے شیئر بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔